آپ دلہن بنو گی، شادی کے بندھن میں بنو گی، سارے کام کرنے کے بعد، مائیوں کی رسم کرنے کے بعد، مہندی کی رسم کرنے کے بعد، دودھ پلائی کی رسم کرنے کے بعد، نکاح کے بعد، رخصتی کی رسم ہونے کے بعد، اللہ اکبر جب جانے لگو گی، ایک آدمی ادھر سے اٹھے گا، کسی کو تایا کہا جائے گا، کسی کو چاچا کہا جائے گا، کسی کو ماموں کہا جائے گا، یا کہے گا ابو جی جلدی آ جاؤ کیا ہو رہا ہے۔ سارے کام کرنے کے بعد قرآن کریم اس کے ہاتھ میں ہوگا، قرآن کے سائے میں جا رہی ہے، اللہ اکبر، اس سائے کے نیچے جو جا رہی ہے اس سے پوچھو، قرآن کے سائے میں اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کے جا رہی ہے، جو تیرے اوپر قرآن کا سایہ زندگی میں سے کھول کے دیکھا، زندگی میں سے پڑھ کے دیکھا، کیا نمازوں میں سے پڑھ کے دیکھا، کیا صبح و شام اس کے چہرے کی زیارت کی؟ اللہ کی قسم اگر قرآن زندگی میں پڑھ کے نہیں دیکھا تو بے شک تم دلہن بنی ہو، 20 تولے کا زیور پہنا ہو، تم نے 50 ہزار کا شادی کا لال جوڑا پہنا ہو، رب اکبر کی قسم ہے بے شک تمہارا باپ اس وقت قرآن کا سایہ سر پہ رکھتا ہے، اللہ کی قسم ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، قرآن اس وقت رحمت نہیں برساتا بلکہ خدا کی لعنت برساتا ہے۔ سسرال میں جانے کے بعد بچیوں تم نے بہت ابھی وقت دیکھنا ہے، اللہ کرے یہ گلشن کے اندر پھول ایسے مہکتا رہے، نصیبوں والوں کو عزت والا سسرال ملتا ہے، جسے عزت والا سسرال مل جائے ماں باپ کی زندگی کی محنت کامیاب ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں، ایمانداری سے سسرال میں جاؤ گی، کبھی بکسا کھولو گی، کبھی ٹرنک کھولو گی، کہو گی یہ میرے بھائی نے تحفہ دیا، یہ میرے ابو جان نے تحفہ دیا، یہ میرے اسکول کی دوست نے تحفہ دیا، یہ میری کالج کی سہیلی نے مجھے تحفہ دیا۔ اور کبھی کبھی قرآن والی صندوقڑی کھول لیا کر اور قرآن پاک گھر میں رکھ کر سب کے سامنے بیٹھ جایا کر کہ کمبل کا تحفہ ابا نے دیا، قرآن کا تحفہ مجھے آمینہ کے لال نے دیا ہے۔ میری بات کو مذاق کر کے ردی کی ٹوکری میں نہ ڈالنا، فقیر ہوں میں تمہیں مار نہیں سکتا، میں تمہیں جھڑک نہیں سکتا، تم عزت میں بھی میرے سے زیادہ ہو، پیسے میں میرے سے زیادہ ہو، لیکن اتنا تو کر سکتا ہوں جتنا اللہ نے مجھے اختیار دیا، میں تمہارے آگے ہاتھ تو جوڑ سکتا ہوں، میں اپنی ٹوپی تمہارے پیروں میں تو رکھ سکتا ہوں۔ خدا کے واسطے جوانی بار بار نہیں ملا کرتی، شباب بار بار نہیں ملا کرتا، عروج بار بار نہیں ملا کرتا، ترقی بار بار نہیں ملا کرتی، حسن و جمال بار بار نہیں ملا کرتا۔ جاؤ جاؤ اپنے علی کے قبرستان میں کتنی قبروں پہ جا کے قطبے لگے ہوں گے، ان قطبوں پہ لکھا ہوگا پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا۔ خدا کے واسطے اپنی مسکراہٹوں کو بچا لو، خدا کے واسطے اپنی جوانی کو بچا لو۔ کوئی میں پاگل تھوڑی ہوں، کیا مجھے کوئی دھکے دے کے یہاں سے نکال دے گا؟ کیا کوئی مجھے آنے کا کرایہ نہیں دے گا؟ کیا میری کوئی خاطر تواضع نہیں کرے گا؟ میں کیوں آپ کے آگے ہاتھ جوڑا ہوں؟ کیونکہ میرا نبی تمہارے لیے رویا، نبی کی امت تمہارے لیے روئی، ابو بکر تمہارے لیے روئے، عمر عثمان و علی تمہارے لیے روئے، اما فاطمہ تمہارے لیے روئی۔ آؤ اللہ کی قسم، دنیا کے اندر تم نے بیٹیاں تو بہت دیکھی ہوں گی، لیکن کالی کملی والی بیٹی کی مثال دنیا کی کوئی بیٹی پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شادی کا پیغام لے کے آئے، حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، پیغمبر اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیجئے۔ یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں آپ بھی باپ ہوگے، آپ بھی باپ ہوگے، اللہ پاک نہیں تو تمہیں بیٹیوں کا باپ بنائے، پھر زندگی کا احساس پیدا ہوگا۔ بیٹیوں کی زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے خدا را اپنی بچیوں کو اپنے مشورے میں شامل کرو۔ حضور علیہ السلام کے پاس علی کا رشتہ آیا، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ صحابہ کہنے لگے کملی والے کہاں جا رہا ہوں؟ فرمایا بیٹی سے پوچھنے جا رہا ہوں، اگر ہاں کر دی تو محمد ہاں کر دے گا، اگر نہ کر دی تو محمد نہ کر دے گا۔ اللہ غنی جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے، کملی والے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا علی کا رشتہ آیا، بیٹی سے پوچھنے جا رہا ہوں۔ کملی والے ذرا سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ پروردگار عالم نے ساری کائنات کے جوانوں پہ نظر ڈالی، کملی والے تیری بیٹی کے لیے پروردگار عالم کو علی سے بہتر رشتہ کوئی پسند نہیں آیا ہے، پھر بھی اٹھ کے جا رہے ہیں، پھر بھی جا رہے ہیں اٹھ کے، بیٹی کا مقام بتلایا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دنیا کی روشن خیالی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ کے عزت ملے گی؟ جو قرآن نے آپ کو عزت دی، دنیا کا کوئی ادارہ آپ کو وہ عزت دے ہی نہیں سکتا ہے۔ بیٹی سے پوچھنے جا رہے ہیں، آج تک کسی باپ نے بیٹی سے پوچھا تیرا رشتہ آیا ہاں کر دوں یا نہ کروں؟ کبھی آپ کو ایسی مثال ملی؟ ہاں ایسی مثال ملے گی کب؟ ہم نے تیری شادی کر دیا، چل اب رخصتی کا وقت آ گیا۔ معاشرے میں میرے عزیزوں ان بہنوں کی اوقات، ان بچیوں کی اوقات کو سمجھنا۔ ہاں اگر ان بہنوں کو بہنیں نہیں مانتے، تمہارے گھر میں جو بہنیں ان کو تو بہنیں سمجھنا، لوگ تو ان کو نہیں بہنیں سمجھتے۔
اور میں آپ لوگوں سے تجربے کی بات میں نے بتایا نا، 43 سال سے اوپر عمر ہو چکی. یہ تمہارے خواصرے کا علاقہ پچھلے سال کا واقعہ تمہارے سامنے ہے نا بھائی صاحب. میں گجرانوالے کا واقعہ، میں تمہیں کوٹ اڈو لئیے کے واقعے لیکن حیا کی وجہ سے آپ کو نہیں سناؤں گا. رب اکبر کی قسم ہے، نفسانی خواہشات پر باپ بیٹی کے ساتھ پکڑا گیا، بہن بھائی کے ساتھ پکڑی گئی. خدا کے واسطے ایسا بھی زمانہ آنا تھا. اور مسلمانوں، تم تو کافروں کی بیٹیوں پہ چادریں رکھتے تھے، تم اپنی بیٹیوں کے کپڑے اتارنے والے کب سے بن گئے ہو؟ آؤ میں تمہیں اس ہستی کا ذکر سناؤں. میرا نبی بیٹیوں کا حق کیسے بتلا رہا ہے. اللہ کے پیغمبر بتلا رہے ہیں بیٹیوں کو حق دینا، حق سمجھنا یہ حق نہیں ہے. آج کل بیٹیوں کا کیا حق ہے؟ 4 جوڑے لا کے دے دیے، ادھار فرنیچر لا کے دے دیا، چل میری تیری شادی ہے. نکاح کے 4 فارم آ گئے، ابا اور بھائی آئے اور آ کے کہنے لگے یہاں دستخط کر دے. 5000 روپے کا نوٹ پکڑا دیا. اس کی حیثیت 5000 کی نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر یہ عزت اپنی سلامت رکھے تو ماں باپ کی پگڑی پہ ماں کی چادر اور باپ کی پگڑی پہ کوئی حرف نہیں آتا. اگر اس کا قدم پھر جاتا ہے تو بھائی اور ماں باپ وہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. میں تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور اس ادارے سے یا کسی ادارے سے پڑھ کر شادی کے بندھن میں جتنی بت گئی ہو تمہاری عزت کو میں سلام کرتا ہوں. رخصتی کا وقت آتا ہے، مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، گھر کے اندر ایک جانور قربانی کے لیے آ جائے، 4 دن کے بعد اس جانور کو اپنے سے جدا کرنے کو دل نہیں کرتا، اندر بھاگ جاتی ہو، نہیں میں کس کی گردن پہ چھری پھیرنا نہیں دیکھ سکتی. مردوں کی بات کرتا ہوں، جوانوں تم کہتے ہو مجھے بڑا پیار ہے یار، فلانا بکرا اتنے دن میں نے پالا، چھری پھیرتے وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کو کس طرح سلام کرو گے؟ اس حوا کی بیٹی کو کس القاب سے نوازو گے؟ 22 سال اپنے باپ کے گھر میں رہ کر 2 لمحے میں جدا ہو کے چلی جاتی ہے اور آخری وقت کبھی باپ کے سینے سے لگ کے روتی ہے، کبھی اماں کے سینے سے لگ کے روتی ہے، کبھی بھائیوں سے چپٹ کے روتی ہے. میں نے اس بچی سے پوچھا بیٹی تجھے جہیز کم ملا؟ کہنے لگی نہیں. میں نے کہا بیٹی کیا تیرے براتیوں کو کھانا کم ملا؟ کا نہیں. میں نے کہا بچی بتا پھر ایسے کیوں رو رہی ہے؟ تو نے بیوٹی پارلر کے میک اپ کا خیال نہ کیا، لال جوڑے اور کپڑوں کا خیال نہ کیا، لوگوں کے دیکھنے کا خیال نہ کیا، اس طرح کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی ہے مولوی صاحب ان آنسوؤں کو میرے بھائی کو اہمیت بتلا دو، یہ آنسو پانی کے قطرے نہ سمجھے. میرا باپ نکاح کے فارم لے کے آیا تھا، میرا باپ نکاح کے فارم اور 2000 روپے ہاتھ میں لے کے آیا تھا. میں نے اپنی زندگی کا جیون ساتھی نہ دیکھا، میں نے اچھا یا برا نہ دیکھا، میں نے کالا گورا نہ دیکھا، میں نے یہ نہ دیکھا عزت سے بات کرے گا یا جوتے مار مار کے استقبال کرے گا. اس وقت میں نے دستخط کرنے کے لیے اپنے باپ کی پگڑی کو دیکھا، اپنے بھائیوں کے آنسوں کو دیکھا. اللہ کی قسم اگر مجھے اپنی عزت کا، اپنے مستقبل کا خیال ہوتا میں انکار کرتی. میرے ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے. میرے بھائیوں اس وقت رخصتی کے وقت میں رو کے جا رہی ہوں، خدا کے واسطے سسرال میں جانے کے بعد بہن کو بھول نہ جانا. کبھی سسرال سے چلتے وقت ہوائیں مخالف میں آ کر تمہیں یہ بتلا جائیں کہ بیٹی کے گھر کے حال برے ہیں، آٹے کے تھیلے گھر میں نہ بھیجنا، سامان گھر میں نہ بھیجنا. او میرے بھائیوں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دینا، تمہارا ہاتھ اٹھے گا آنکھ سے آنسو بہن کے حق میں نکلے گا، رب اکبر کی قسم بہن کا بیڑا پار ہو جائے گا. اور میری بچیوں اور میرے جوانوں کبھی اپنے والدین سے ایسی ڈیمانڈ نہ کرنا، اپنے باپ کی کمزوری جسم کو دیکھ کر، اپنی ماں کی افسردہ چہرے کو دیکھ کر اور اس کی آنکھ میں مایوسی کے آنسو دیکھ کر کبھی اپنے ماں باپ سے فرمائش نہ کرنا. کر تو دیں گے پوری لیکن تمہیں بتائیں گے نہیں. کسی بڑے کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں گے، چودھری صاحب ہے میری پگڑی اپنے پیروں سے رکھ لے لیکن اتنے پیسے ادھار دے دے. نہیں ہوں گے تو میں اپنے جگر اپنے جسم کے ٹوٹے کر کے ادھار چکاؤں گا. میری بچی کے جہیز کا مسئلہ ہے، کبھی ڈیمانڈ نہ کرنا، کبھی ڈیمانڈ نہ کرنا. یہ بات میں اس لیے آپ سے عرض کرتا ہوں. آؤ سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح ہے، سیدنا صدیق اکبر دوڑے آگے بھاگے آئے. کملی والے آپ کی بیٹی کا نکاح ہے، آخری بات کر رہا ہوں، کملی والے آپ کی بیٹی کا نکاح ہے. مجھے بتائیے مال کتنا چاہیے؟ ابو بکر کا مال جہیز کے لیے کام آئے گا. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا ابو بکر اگر اپنی بیٹی کو میں نے جہیز دینا شروع کر دیا تو امت کی غریب بچیوں کو بغیر جہیز کے کون بے آئے گا؟
सैयदा फातिमा ज़हरा चलती आई, अपने अब्बा के पीछे आके खड़ी हो गई। अब्बा जी जहेज लेने से मैंने मना कोई नहीं किया, आप इनकार क्यों कर रहे हो? नबूवत ने अपनी निगाहें बेटी के चेहरे पे डाली और फरमाया, फातिमा बता क्या जहेज मांगती है? अब्बू जान कपड़े का जहेज नहीं मांगती, फर्नीचर का जेवर का जहेज नहीं मांगती, अल्लाह से मुझे जहेज दिलवाइए। कई मर्तबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर आपसे कहा, क़यामत के दिन गुनाहगार उम्मत को देकर हाथ आप फैलाएंगे, आपके हाथों को देकर अल्लाह गुनाहगार उम्मत के लिए जन्नत के दरवाजे खोलेगा। ऐ मेरे अब्बा जान अल्लाह से मुझे जहेज दिलवाइए। क्या जहेज? जब क़यामत के दिन गुनाहगारों के लिए आप हाथ उठाए, मुझे भी अपने साथ बुलाकर अपने पीछे खड़े कर लेना, नाम आप लेते जाना, आमीन मैं कहती जाऊंगी। अल्लाहु अकबर। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए, बेटी को बुलाया, अल्लाहु गनी आंखों को साफ करने लगे। इतनी देर में जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहले, कमली वाले नबूवत वाली चादर से बेटी के आंसुओं को साफ करो। जो आरज़ू इसने फर्श पे की, अल्लाह ने अर्श पे इसकी पूरी फरमा ली। क़यामत का दिन जब गुनाहगारों की सिफारिश करने के लिए आओगे, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के ले आना, अपनी बेटी को अपने पीछे खड़ा कर लेना, हाथ उठाकर नाम आप लेते जाना, आमीन फातिमा कहती जाएगी। इसकी आमीन पर परवरदिगार आलम गुनाहगारों के लिए जन्नत के दरवाजे खोलता जाएगा। तो मैं समझता हूं वक्त कम हो रहा है, मेरा दिल, बात तो बहुत लंबी है। जिंदगी के अंदर कभी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, ख्वाहिशात की तकमील के लिए कदम उठाने से पहले अपना माजी देखो, अपने बुजुर्गों की जिंदगी देखो, खवातीन इस्लाम की जिंदगी देखो, जिन्होंने इस्लाम को भी संभाला, अपनी इज्जत को भी संभाला, अल्लाह के दरबार में कामयाब होकर गए। और आप हजरात से गुजारिश करूंगा, नौजवानों, हंसी में भी जिंदगी गुजर जाएगी, खुशी में जिंदगी गुजर जाएगी। आपका ये कीमती वक्त आपके माँ बाप का सरमाया है। पैसा भी लग रहा है, जान भी लग रही है, वक्त भी लग रही है। हमने दो काम करने हैं, एक तालीम भी हासिल करनी है, एक इदारे की इज्जत और तक़ीर का ख्याल भी करना है, और तीसरा घर जाकर अपनी माँ बाप की झोली में वो खुशियों का फूल डालना है जिस खुशियों के फूल की महक के लिए तेरे मेरे माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। अपने माँ बाप की खिदमत जितनी हद्दुल मकान हो सके। पता नहीं आप लोगों के यहाँ इम्तहान हो गए या नहीं हुए, 2 वजीफे बतला के जा रहा हूं। मुझे जैसे कहा मौलवी साहब बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह इम्तहान में कामयाबी दे, या जो पढ़ रहे हैं जा इम्तहान में, 2 वजीफे बतला के जाऊं। इम्तहान के दिन हो या ना हो, अपने माँ बाप की ऐसी खिदमत करो कि अल्लाह हर इम्तहान में कामयाब कर दे। ऐसी खिदमत, माँ बाप के पैर दबाओ। मैं तो एक वजीफा अब्दुल बासित साहब, मुफ्ती तारिक साहब दे रहा हूं आजकल एक वजीफा, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फोन आते हैं, आपको भी दे के जा रहा हूं। अम्मा बीमार है, अब्बू बीमार है, ये नौजवानों इंसुलिन लग रही है, इंसुलिन करामद नहीं, शुगर बढ़ती जा रही है। मेरी शुगर 350 पौने 400, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत परहेज होता है, एक गोली खा लेता हूँ, चलना फिरना अल्लाह चला रहे फिला रहे। और बीमारियों से शिफा की दवाइयों ने अल्लाह ने देनी है, लेकिन आपको बताऊं आपके माँ बाप को शिफा किससे मिलेगी? अगर मरीज हैं, उन्हें दवाई, उन्हें दर्दों के दुख ने नहीं मारा, जिंदगी के औलाद के शराजे के बिखर जाने ने मारा है। 2 काम कर लो, और इंसुलिन ना छोड़े, मेरा फोन नंबर ले लो। सुबह जब घर से निकलो, अपने माँ बाप को अपने सीने से लगा के निकलो। शाम को जब घर आओ, सबसे पहले अपने माँ बाप के कदमों में बैठ जाओ और अपने बाप को सीने से लगाओ। तुम्हारा जो सीना बाप के साथ लग के सीना काम कर जाएगा, अल्लाह की कसम वो शुगर के लिए इंसुलिन काम नहीं करेगी। ये दुख, ये बीमारियां औलाद के मुस्तकबिल के बिगड़ने की वजह से लगी हैं। औलाद सिवर गई, बाप बीमार होकर भी सेहतमंद रहता है। और आप बच्चियों से अर्ज करूंगा, देखो कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले आपको ये मना नहीं करते कि सर से दुपट्टा उतार कर आओ, पहन कर नहीं आना। वो तो आपको 4 घंटे के लिए बुलाते हैं और आपकी अपनी बेटियों से ज्यादा इज्जत की हिफाजत करते हैं। बस आपने अपनी इज्जत की हिफाजत भी करनी है, जिंदगी की बेहरा रवी में अपने कदम को फिसलने भी नहीं देना, अपनी शख्सियत को भी बचाना है, इंसान के रूप के अंदर एक मसीहा बनना है, और अपनी इज्जत, अपने पर्दे को भी बचाना है। अल्लाह पाक इन तमाम अमले की जिन्होंने मुझे दावत दी, और मुझे मेरी सआदत है कि मैंने यहाँ आकर कुछ आपसे अर्ज किया। बातें तो बहुत थी, उम्मीद है ये जो रिश्ते की बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह इस सूरत में चली है, ये कायम दायम रहेगी। कभी आप मेरी फीस या पैसों की फिक्र ना करना, मुझे हर महीने बुलाओ, मुझे इनसे प्यार है और बच्चों की सूरत में प्यार है। हंसना हंसाना एक कुदरती बात है, हंसी भी हो जाए और प्यार की बात भी हो जाए। मैं
کوئی اسکول کے بچے کالج کے سمجھ کے بات نہیں کر رہا، میں خود اپنا عبدالسمیع اور محمد معاویہ بیٹا سمجھ کے بات کر رہا ہوں، بیٹی سمیہ سمجھ کے بات۔ بیٹیاں بڑی نعمت ہیں، اگر 2 منٹ ہو میں بیٹی بتاؤں، میری کراچی میں شادی ہوئی، بتاؤ میرے اللہ نے مجھے بیٹی کیسے دی؟ میری شادی ہوئی کراچی میں، اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا ہو، میری بھی خواہش تھی۔ بیگم کہنے لگی کہاں؟ الحمدللہ بڑے بھائی کا مری میں ہوٹل ہے، دنیا کے لحاظ سے اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ میں نے کہا بیگم مری تو سارے جاتے ہیں، چل عمرہ کر کے آئے، حالانکہ اخراجات، پھر اکیلا عمرہ کرنے چلے گئے۔ وہاں ایک قاری بشیر احمد صدیق صاحب ڈیرے غازی خان کے بڑے بزرگ ملے، 40 سال حرم شریف کے اندر مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے گزر گئے۔ کہہ لیں مولوی صاحب حضور کے روزہ انور پر آئے ہو، خالی جا رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی۔ کہا بیٹا یا بیٹی؟ میں نے کہا ابھی تو کچھ بھی نہیں۔ کیا مانگا اللہ سے؟ میں نے کہا اللہ جو دے نصیبوں والے۔ اس وقت مسجد نبوی شریف بند ہوا کرتی تھی 2004 میں عشاء کی نماز کے بعد، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے اندر کر دیا۔ ان کی خطاطی حرم پاک میں لکھی ہوئی ہے، انہوں نے اندر کیا اور عربی بات کی کہ اس کو روزہ انور پر لے کے جاؤ۔ وہ مجھے ایک متوع ساتھ وہ خادم لے کے گیا، میں نے جلدی دعا کی باہر آ گیا، میرا چہرہ دیکھ کے مولوی صاحب بیٹی آپ نے دل سے نہیں مانگی۔ میں نے کہا شادی کو 7واں مہینہ ہے، اللہ کی خیر ہے اور امید بچے کی ہے، لیکن صبح فجر کی نماز میں حضور کے روزے پہ گھر والی پردے میں باب النساء سے اور میں ادھر، میں نے یوں کر کے ہاتھ پھیلائے، میں نے کہا اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے بیٹی عطا فرما۔ لیکن میرے منہ سے نکلا، میں نے کہا میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے، بیٹی پیدا ہوئی تو اسی سال اسے سلام کرانے لے کے آؤں گا۔ یہ بات ہے 19 مئی 2004 کی، جون جولائی اگست، 22 اگست کو اللہ پاک نے مجھے بیٹی دی، 22 ستمبر 17 اکتوبر کو چھٹے مہینے چوتھے مہینے کے اندر دوبارہ اپنی بچی سمیت میں نبی کریم کے روزہ انور پر سلام کرانے کے لیے کھڑا تھا۔ پھر وہ دن اور آج کا دن الحمدللہ، کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم۔ پچھلے سال میرے پاس عمرے کے 5 ٹکٹ ہے، 5 بچے مزید ہو گئے، کہنے لگے ہم نے جانا ہے، مجھے 2 ٹکٹ دیے چنیوٹ سے نور فلور میر والوں نے، 2 بھائی بیٹھ کے رونے لگے مولوی صاحب عمرہ کر کے آؤ، اور آپ جو ہیلین ٹاور میں یا مکہ ٹاور میں، اور 1 ٹکٹ مجھے ملا NS گارمنٹس والوں لاہور سے، اور الحمدللہ بعون اللہ مخلوق خدا میں بیٹھ کے ان کے لیے اپنے لیے روتا ہوں۔ ابھی بھی اس سال کے 3 ٹکٹ اللہ نے دے رکھے ہیں۔ بس آپ خدا کی قسم نہ قرآن والا مرتا ہے، آپ تھوڑا سا اپنے اللہ سے من کان للہ کان اللہ، اپنے اللہ سے لو لگا کے دیکھیں اور بڑی عزت تکریم والی ہو۔ اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تمہیں عزت سے نوازے۔ جو امیدیں تمہارے ماں باپ کی ہیں اللہ پاک تمہیں انہیں مستقبل کے اندر اللہ پاک کامیاب کرے۔